اسرائیل اور ایران کی جنگ 9ویں روز بھی داخل ہو چکی ہے اور وہیں دونوں طرف سے جو ہے وہ تباہی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے کئی بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ابھی بھی داغے گئے، جہاں اسرائیل میں جو ہے وہ تباہی دیکھنے کو ملی۔ وہیں اسرائیل کی جانب سے بھی ابھی ایک تازہ حملہ کیا گیا، جبکہ ایران پہ کئی ساری جگہوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ اور اس بیچ اگر ہم دیکھیں تو اب تک جو جانی نقصان سب سے زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایران میں ہوا ہے، اور جبکہ اس سے زیادہ تباہی جو ہے وہ اسرائیل میں بھی دیکھی جا رہی ہے۔ لیکن اس بیچ امریکہ کی جانب سے بھی کئی کوشش کی گئی کہ دونوں ممالک کی جو ہے وہ بات چیت کی جائے، لیکن ایران کسی بھی بات پر متفق نہیں نظر آ رہا ہے، اور وہی دوسری جانب اسرائیل کو جو ہے وہ گھٹنوں پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دیں تو اسی بیچ کل کی ڈیٹ میں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان کی جانب سے بیان آیا تھا کہ 2 ہفتے کا وقت انہوں نے مانگا کہ جب دونوں ممالک کے بیچ جو ہے وہ بات چیت کی جائے اور اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جائے۔ لیکن فی الحال جنگ جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور دونوں ملکوں کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا گیا ہے۔ تباہی کے مناظر جو ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، اور وہیں پر اقوام متحدہ کی جانب سے بھی یہ بیان آیا، چونکہ جس بات کو لے کر کے اسرائیل اور ایران کے بیچ لڑائی چل رہی ہے، کشیدگی پھیلی ہوئی ہے کہ ایران کو جو ہے وہ ایٹم بم جو ہے وہ نہیں بنایا دیا جائے، اسے روکا جائے۔ چونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اگر ایران ایٹم بم بناتا ہے تو یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور اس طرح سے اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایران جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہا ہے اور اسے آگے نہیں جانے دیا جانا چاہیے۔ اس میں انہوں نے امریکہ کی مداخلت کی، لیکن کئی سارے ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کئی سارے ممالک اس سمے ایران کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ وہی ہم بتا دیں تو جہاں ایک طرف اقوام متحدہ کے جانب سے جب یہ بیان آیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر انہیں بم جو ہے وہ بنانے کا جو فیصلہ لیا گیا تھا، اس میں ابھی تک یہ کوئی بھی ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا کہ ایران جو ہے وہ بم بنا رہا ہے۔ اس میں ابھی تک جو انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کی جو ایجنسی ہے، اس کے جو سربراہ ہیں رافیل گروسی، ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں مل پایا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے، جس کے چلتے اب کہیں نہ کہیں یہ کشیدگی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس میں اگر دیکھے جائے تو کل کی ڈیٹ میں ایک اعلیٰ سطح میٹنگ ہوئی جو جنیوا میں ہوئی، جس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جنیوا میں اپنے فرانسیسی، جرمن اور برطانوی ہم منصوبوں کے علاوہ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ کجا کلس سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی۔ یورپی سفارتکاروں نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی بات چیت میں اسرائیل کی جانب سے جلد حملے بند کرنے کے کم امکانات کے باوجود مذاکرات کے لیے تہران کی تیاری کو جانچنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ اور یورپی ممالک کی بات چیت جنگ روک پائے گی یا نہیں، لیکن اس پر ابھی کئی سارے سوال جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں، اور وہیں پہ ایرانی وزیر خارجہ اور یورپی ممالک کی بات چیت جو ہے وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس میں ابھی تک یہ تمام یونینز جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں، اور میری کوشش جاری ہے کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ اس جنگ کو جو ہے وہ روکا جائے۔ اگر یہ جنگ آگے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے اور بھی حالات جو ہے وہ پیچیدہ نظر آئیں گے، اور اس میں تمام فریقین نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ لیکن عباس اراغچی نے جو ہے ایران پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرنے میں یورپی یونین کی ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ماننا ہے کہ جنگ روکنے میں یورپی یونین جو ہے وہ بالکل ناکام ثابت نظر آ رہی ہے۔ اس میں ایران کے جو وزیر خارجہ اور اعلیٰ یورپی سفارتکاروں کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے، اس میں مزید بات چیت کی امید پیدا ہوئی ہے، لیکن فوری طور پر کوئی ٹھوس پیش رفت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ اس جنگ کو روکا جائے، یہاں پر حالات کو قابو میں کیا جائے۔ اس کے کوئی بھی اثرات نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تازہ حملے صبح بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے ہیں، اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر بھی جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر مذاکرات ختم ہونے کے بعد بھی ابھی جو ہے وہ مشترکہ تحریری بیان تینوں یورپی ممالک اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے جوہری پروگرام کے مذاکراتی حل کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یورپی یونین نے ایران کے جوہری پروگرام کی توسیع کے بارے میں بھی اپنے خدشات کو دہرایا، اور مزید کہا کہ اس کا کوئی قابل اعتبار سویلین مقصد جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ ایران کی جانب سے اسرائیل کے کئی سویلین جو ہے وہ ٹھکانوں پر
निशाना साधा गया और कई मिलिट्री बेस जो है उस पर निशाना लगाया गया, और जिसके चलते कई सारी इस तरह की तस्वीर आई, और जिस तरह गाजा की तस्वीरें थी और उसी तरह की तस्वीरें इजराइल में भी देखने को मिली जब ईरान ने वहां पर तबाही मचाई। और इस तरह से अब जो बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी है, उन्होंने भी कहा कि ईरान के साथ जारी बातचीत और मुज़ाकरात को जारी रखने के हम भी ख्वाहिशमंद हैं, और हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो अमेरिका के साथ अपनी बातचीत जारी रखे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम वाज़ा करते हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। इसमें बरतानिया का ये कहना है। उन्होंने एक अलग बयान में भी ये कहा कि यूरोप और अमेरिका का मकसद ये है कि ईरान यूरेनियम की आफरूदगी को रोक दे। उन्होंने कहा कि ईरान की तवानाई की ज़रूरत के बारे में बातचीत हो सकती है, लेकिन सिफर आफसूदगी जो है वो नुक्ते आगाज़ है। वहीं पे बरतानवी मीडिया जो आउटलेट्स हैं उनने बताया कि 2 हफ्तों के अंदर हम एक सफारती हल भी देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही जो ईरान के वज़ीर ख़ारिजा हैं जिनका नाम अब्बास अरागची हैं, उन्होंने भी मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद इजलास के मकाम के बाहर सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने 3 यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत जारी रखने की हिमायत का भी इजहार किया। उन्होंने ईरान में जौहरी तनसीबात के खिलाफ इसराइल के हमलों की भी मजम्मत की और यूरोपीय ममालिक की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत नहीं करने पर शदीद तशवीश का भी जो है वो इजहार किया। इसमें फ्रांसीसी सदर जो इमानुएल मैक्रोन है, उन्होंने भी अमेरिका के मौक़िफ़ के साथ एक वाज़ह सबबंदी करते हुए कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर मुकम्मल मुज़ाकरात की तरफ वापसी को तरजीह देनी चाहिए, जिसमें जौहरी प्रोग्राम शामिल है ताकि सिफर अफसरदी की तरफ जो है वो लिया जा सके। लेकिन वहीं अमेरिका की जानिब से जब 2 हफ्ते का वक्त लिया गया, ईरान और इजराइल के बीच कशीदगी जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, जिसमें अभी तक कई कीमती जानें ज़ाया हो गई है और इमलाक का भी जो है वो दोनों अतराफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस तरह से कई सारी चीज़ों की बात जो है वो भी सामने आ रही है। लेकिन पूरी दुनिया की नज़रें इस समय ईरान और इजराइल पर है, जबकि ईरान को धमकाया गया, लेकिन ईरान की जानिब से साफ तौर पर यह कहा गया कि हम झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इजराइल चाहे तो हमला कर सकता है, लेकिन उसकी जवाबी कार्रवाई हम अच्छे से जो है वो देख सकते हैं। और इसमें ईरान का जो उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमें पहले नुकसान हुआ है, लेकिन हम इजराइल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से डटे हुए हैं। वहीं जंग का आज 9वां दिन है और जंग अभी भी जारी है। दोनों तरफ से किसी भी मुज़ाकरात का या बात का हल अभी तक निकल कर सामने नहीं आ रहा है। वहीं पूरी दुनिया जहां पर एक तरफ ईरान और इजराइल को देख रही है, वहीं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी है कि जहां वो या जंग का ऐलान करेंगे या वो 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर आकर के दोनों मुल्कों के बीच सलाह करवाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है इस जंग को लेकर के? आपके क्या कुछ तासुरात हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।